اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 10 ترجمۃ القرآن کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور لانگ کویسچنز کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ فرسٹ آف آل آج ہم ان ڈیٹیل ایم سی کیوز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ رزق کی کمی کی وجہ سے ڈر سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کس سے منع کیا؟ قتل اولاد سے منع کیا ہے۔ دعوت حق نہ ماننے والوں کو آخرت میں لباس پہنایا جائے گا۔ آگ کا سورہ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے ابدی۔ قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت و لذت والی زندگی محسوس ہوگی۔ مختصر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے بے انصاف اور ناشکرا، جو اللہ تعالیٰ کا ناشکری کرتا ہے۔ سورۃ الشعراء کا مرکزی موضوع عقائد پہ ہے۔ الانعام کا معنی مویشی کے ہیں۔ زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے۔ عقیدہ توحید، مدینہ منورہ اور شام کے وسط میں موجود پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو کہا جاتا ہے وادی حجر۔ سورۃ الرعد کے آغاز میں بیان ہے قیامت کی نشانیوں کا۔ زمر کا معنی ہے گروہ۔ سورہ یونس کی ابتدائی حروف الرا سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کو دونوں پہاڑوں کے درمیان قید کیا لوہے اور تانبے کی دیوار بنا کے۔ کاف کا معنی ہے غار۔ قوم سمود پر نازل ہونے والا عذاب تھا چیخ۔ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد تھی؟ یافت۔ 17 ہمارے پاس ہے وہ خصوصی احکام جو سورۃ ابراہیم میں مذکور ہیں۔ نماز پڑھنا اور خرچ کرنا۔ سورۃ الاعراف میں مذکورہ نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ قوم سمود کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورہ یونس کا نمبر 10واں ہے۔ منکرین حق نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ مکر و فریب۔ قیامت تک کامیابی کا واحد ذریعہ اطاعت و فرما برداری ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کیا سیلاب کا۔ وادی حجر میں آباد تھی قوم سمود۔ سورۃ المومن میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے ذکر سے تعلیم دی جا رہی ہے عقیدہ توحید کی۔ سورہ ابراہیم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ٹھکرانے پر کون سا پانی پلانے کی وحی سنائی گئی؟ مائع سدید۔ نیکسٹ 27 ہے۔ سورۃ المومن کے مطابق قرآن مجید کی آیت میں جھگڑا کرنے والے ہیں کافر۔ قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کی نوعیت تھی آندھی طوفان۔ سورہ المومن کے آغاز میں بیان ہے قرآن مجید کا اسراء کا معنی رات کا سیر کرنا۔ سورۃ الزمر میں مسلمانوں کا اجازت دی گئی ہجرت کی۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ آخرت و رسالت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو عذاب الہی سے بچانے کی تدبیر اختیار کی، کشتی بنائی تھی اس کے لیے۔ فرعون کی قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا مومن۔ جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ہی عطا کرنا کہلاتا ہے عدل۔ سورۃ الشعراء کے نام سے اہمیت واضح ہوتی ہے مشورے کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تذکرہ کی وجہ سے سورۃ النحل کو کہا جاتا ہے سورۃ النعم بھی اس کو کہتے ہیں، دوسرا نام اس کا۔ فرعون قتل کروا دیتا تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو۔ کس شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا چاہیے؟ احسان کرنے والے کو۔ معقبت کا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ اصحاب کہف غار میں سوئے رہے۔ 309 سوال۔ ہاں میم سے شروع ہونے والی صورتوں کو نام دیا جاتا ہے حوامیم، ان کو کہا جاتا ہے سبع مثانی سے مراد سورۃ الفاتح ہے، اس کا دوسرا نام بھی ہے یہ۔ مشرکین کو آنکھ، کان اور کھال کے بارے میں باخبر کیا گیا ہے، یہ اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ دو بیٹوں کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار تھا
خود ساختہ عقائد۔ سورۃ المومنون کا مرکزی موضوع نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت۔ کفار کے اعمال قیامت کے دن ہوں گے راکھ کی طرح۔ سورۃ المومنون کے آخری حصے میں تذکرہ ہے قیامت کے احوال کا۔ سورۃ حامیم السجدہ میں مشرکین کے مطالبہ کا ذکر کیا گیا۔ فرشتوں کا نظر آنا۔ سورۃ النحل میں قرآن مجید کے لفظ آیا ہے، ذکر کا لفظ آیا ہے، اس میں رات سے مراد ہے بادلوں کی گرج۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر کی تلاوت فرماتے سونے سے پہلے۔ مقام اعراف موجود ہے، جنت و دوزخ کے درمیان۔ آیت سجدہ تلاوت کرنے یا سننے پہ لازم ہے۔ سجدہ سورۃ المومنون کے آغاز میں بیان کی گئی مومنین کی صفات۔ اتفاق بھی فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ سفر اسرا سے مراد مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا سفر۔ سورۃ الحجر میں کن کی مہمانوں کا ذکر ہے؟ تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا والدین کو۔ دوسری بار سور پھونکے جانے کے فوراً بعد لوگ جائیں گے، محشر میں جائیں گے۔ انسان کی تخلیقی مراحل کے ذکر کرنے کا مقصد مضبوط کرنا ہے عقیدہ توحید کو۔ قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کریں گے، اظہار براءت۔ سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورۃ سبحان بھی ہے۔ سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ سورۃ الشعراء کے مطابق نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا سبب تھا بت پرستی۔ واقعہ معراج کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں ملتا ہے۔ سورۃ الشعراء میں باہمی معاملات سے متعلق مسلمانوں کو نصیحت کی گئی، مشاورت کی، غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی۔ تعوذ، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اسے کہتے ہیں طاغوت۔ الانعام کے معنی انعام ہے۔ سورۃ ہود کے آغاز میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ صفات کون سی ہیں؟ بشیر و نذیر آیا ہے یہ لفظ۔ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر۔ تو یہاں پہ یہ ویری امپورٹنٹ جو اس کے کویشچنز ہیں شارٹ کویشچن ایم سی کیوز وہ اینڈ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ یہ لانگ کویشچن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، آپ لوگوں نے ان کو لازمی کرنا ہے۔ سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین پہ نوٹ لکھیں، سورۃ الاعراف کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پیرنگ سکیم میں بتایا تھا، اس کے دو پورشن ہیں، یا تو آپ شماریات 4 سے 8 تک والوں کو کر لیں، تو اس میں یہ ہمارے پاس سورہ رات تک آتے ہیں، تو یہاں سے ان لانگ کویشچن میں سے کوئی ایک یاد کر لیں، یا سورہ حجر سے سٹارٹ ہونے والے سے سورہ شعراء تک آپ لوگ کسی ایک کو یاد کر لیں، کیونکہ یہاں سے آپ لوگوں کا ایک لانگ کویشچنز آنا ہی آنا ہے لازمی۔ اور اسی کے ساتھ یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں پریکٹس ایم سی کیوز شیئر کر رہا ہوں۔ یہ موسٹلی ایم سی کیوز ہم نے یہ پریویس جو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اسی میں سے بنایا ہے، آپ لوگ اس کی ضرور پریکٹس کیجئے گا۔ یہ سلو موشن میں آپ کے سامنے یہ شو ہو رہی ہیں، آپ لوگ ان کو ایک بار ضرور پریکٹس کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کی پریپریشن ایم سی کیوز میں اچھی ہو جائے، اور انشاءاللہ ان کی پریپریشن کر کے آپ لوگ 10/10 مارکس ایم سی کیوز میں حاصل کر سکتے ہیں۔ آلریڈی میں نے اپنے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر شارٹ کویسچنز اور امپورٹنٹ آیات الفاظ معنی کے حوالے سے گیس پیپر اپلوڈ کر دیا، آپ اس کو بھی جا کے دیکھ لیں، اور انشاءاللہ اس کی پریپریشن کر کے آپ لوگ ڈیفینیٹلی 50/50 مارکس آسانی سے 1 نائٹ پریپریشن سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیا کریں، اور ہمارے چینل پہ اگر نیو ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ لوگوں کو ان ٹائم ملتی رہیں۔